نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے عشاء کی اس نشست میں فضائل ایمان کا درس چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس درس کی برکت سے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور موت تک قبر تک اللہ ہمارے ایمان کو سلامت رکھے. ایمان کی صفات اور اس کی خصوصیات کے بارے میں بات چل رہی ہے. جو حدیث مبارکہ عرض کی جا رہی تھی اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن دوسرے مومنین کے ساتھ الفت رکھتا ہے، یعنی محبت رکھتا ہے، اور اس سے الفت رکھی جاتی ہے، یعنی وہ بھی کسی سے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اور فرمایا کہ ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے جو نہ تو خود کسی سے الفت رکھتا ہے اور نہ اس سے الفت رکھی جاتی ہے. ایسے شخص میں کوئی بھلائی نہیں ہے. اور تمام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے. تمام لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، یعنی اس کی ذات سے اللہ کی مخلوق کو راحت پہنچے، اس کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. تو یہ تمام لوگوں میں سب سے اچھا ہے. آگے دوسری حدیث مبارکہ ہے، اس میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن غیرت مند ہوتا ہے. مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے غیرت مند ہیں. اب یہاں پر غیرت سے مراد کیا ہے؟ غیرت سے مراد یہ ہے کہ وہ حیا والا ہوتا ہے، اس کے اندر حیا ہوتی ہے. اب وہ حیا کس سے ہوتی ہے؟ وہ حیا اللہ سے بھی ہوتی ہے، وہ حیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہوتی ہے، وہ حیا اللہ کے قرآن سے بھی ہوتی ہے، وہ حیا اللہ کے گھر سے بھی ہوتی ہے، وہ حیا اللہ والوں سے بھی ہوتی ہے، اور وہ جو حیا ہے اپنے والدین سے بھی ہوتی ہے، وہ حیا اپنے بڑوں سے بھی ہوتی ہے، اور وہ حیا اپنوں سے چھوٹوں سے بھی ہوتی ہے. تو یہ ایک حیا ہے، ایک غیرت ہے جو انسان کے ایمان کا تقاضا ہے، اور یہ اللہ نے مومن کے دل کے اندر یہ حیا کی صفت رکھی ہے. اور اللہ تعالیٰ تو سب سے بڑے غیرت والے ہیں، یعنی سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے. کس بات پر آتی ہے؟ اس پر آتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، بندہ نافرمانی کرتا ہے، تو اس بات پر حیا آتی ہے، غیرت آتی ہے کہ میں نے تو اسے پیدا کیا، میں نے اسے نعمتیں عطا کی، اسے وجود دیا، اسے نعمتیں دی، پھر یہ میری نافرمانی کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب بندے کی نافرمانی حد سے بڑھ جاتی ہے، اس کی سرکشی حد سے بڑھ جاتی ہے، اور وہ پہلے والی بات کہ سب سے اچھا وہ ہے جو لوگوں کو سب سے زیادہ نفع پہنچائے، تو اس کے مقابل بھی سوچنا چاہیے کہ سب سے برا وہ ہے جو لوگوں کو نقصان پہنچائے، جو لوگوں کو ضرر پہنچائے. وہ سب سے اچھا نفع پہنچانے والا اللہ کی مخلوق کو، تو پھر اس کا مقابل سب سے برا بھی ہوگا نا. تو سب سے برا وہ ہے جو لوگوں کو تکلیف پہنچائے. تو جب اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو اللہ کو غیرت آتی ہے، کیونکہ اللہ کا کنبہ ہے. اللہ تو کافر کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تو کافر کو بھی اس کی بھلائی کا صلہ دنیا میں دیتا ہے. اور یہ دنیا اللہ کی نظر میں کوئی حقیقت نہیں رکھتی. جس دنیا کے لیے انسان اللہ کو ناراض کرتا ہے، جس دنیا کے لیے مخلوق پر ظلم کرتا ہے، جس دنیا کے لیے دوسروں کی حق تلفی کرتا ہے، تو اللہ کو یہ دنیا کتنی ناپسند ہے، یہ دنیا اللہ کی نظر میں کتنی مبغوض ہے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دنیا کی قدر اللہ کی نظر میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، اللہ کسی کافر کو پانی کا گھونٹ نہ دیتا۔ اور آج دنیا میں کافر مسلمان سے زیادہ عیش کے اندر ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دنیا کی قدر نہیں ہے۔ مومن کے لیے یہ دنیا جیل خانہ ہے، قید ہے۔ کس لیے قید ہے کہ یہاں اس نے مشقت کی چکی میں پسنا ہے، یہاں اس نے مجاہدے کی چکی میں پسنا ہے۔ کس لیے پسنا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس نے من چاہی زندگی نہیں گزارنی، کافر نے گزارنی ہے، اس لیے کافر کی یہ جنت ہے، مومن کی جنت نہیں ہے۔ مومن کا تو قید خانہ ہے۔ اب بہت ہی بے وقوف ہے وہ مومن جو اسے جنت سمجھ لے یا اسے جنت بنانے کی فکر کرے۔ اور اس کی مثال بزرگوں نے یہ دی، جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ یہ دنیا مومن کے لیے، ایمان والے کے لیے کیا ہے؟ ایک مسافر خانہ ہے۔ کن فی دنیا کا انہ کا غریب، کہ دنیا میں ایسے رہے جیسے کہ مسافر ہوتا ہے، اور او عابر سبیل، اور ایسے رہے جیسے راہ گزر ہوتا ہے، ٹرانزٹ والا ہوتا ہے۔ تو اس کی مثال یہ دی کہ کوئی شخص کہیں سفر پہ جاتا ہے، اور جب آدمی سفر پہ جاتا ہے تو نہ گھر جیسا آرام ملتا ہے، نہ گھر جیسا طعام ملتا ہے۔ اپنا گھر ہوتا ہے۔ اب وہ کہیں سفر پر گیا، کسی سرائے میں، مسافر خانے میں، یا آج کی زبان میں کہو کسی ہوٹل میں، کسی گیسٹ ہاؤس کے اندر وہ ٹھہرا۔ اب اس نے یہ دیکھا کہ بھائی اس گیسٹ ہاؤس کے کمرے کا جو بیڈ ہے یہ تو صحیح نہیں ہے، میٹریس تو صحیح نہیں ہے، چلو اس کا میٹریس بدل دو۔ اس کا جو باتھ روم ہے وہ بھی بہت خراب ہے، چلو باتھ روم بھی نیا ڈال دو۔ تو لگا اس کی مرمت کرانے، ریپیئر کرانے، چیزوں کو بدلنے۔ تو کوئی اسے اگر دیکھے گا تو کہے گا یار بے وقوف آدمی ہے، اس نے تو چند دن یہاں پہ ٹھہرنا ہے، 2 دن ٹھہرنا ہے، 4 دن ٹھہرنا ہے، اور 2-4 دن کے لیے اتنا خرچہ فضول پہ کر رہا ہے جو سب چھوڑ کے جانا پڑے گا۔ تو آدمی اس کو بے وقوف کہتا ہے جو ایسی مسافر خانے پر انویسٹ کرتا ہے۔ تو اسی طرح فرمایا ہے کہ وہ شخص بھی، وہ مومن بھی بے وقوف ہے تو اس دنیا کو جنت بنانے لگے یا جنت سمجھنے لگے، اور ساری توانائی، ساری انویسٹ اس دنیا پر کر دے، اور آخرت کے لیے کچھ بھی جمع نہ کرے، تو بھی اس سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ تو بات یہ چل رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر غیرت والے ہیں کہ جب مومن لوگوں کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے نفع رسانی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اور جب اللہ کی مخلوق کو کوئی ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کو غیرت آتی ہے کہ کنبہ تو میرا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناحق کسی کافر کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، ناحق کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے، کسی پرندے کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ ایک واقعہ آتا ہے نا حدیث میں کہ ایک شخص پرندے پکڑ کر لے آیا، کچھ چڑیا تھی، یہ کیا تھا؟ اب ان چھوٹے بچے تھے پرندے کے، اور اس کی ماں جو ہے اوپر سے پھڑپھڑا رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا کہ ارے ان کو چھوڑو، اس کی ماں جو ہے پریشان ہے۔ تو ایک جانور کی تکلیف کو بھی جو ہے گوارا نہیں کیا گیا کہ کوئی جانور کو ناحق تکلیف پہنچائے۔ ایک اونٹ بلبلاتا ہوا آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، شکایت کی۔ جانور بھی اپنی شکایت دے کر آتے تھے۔ آپ نے اس کے مالک کو بلایا کہ بھئی تیری شکایت کر رہا ہے کہ تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے، اسے کھانے کو کم دیتا ہے۔ پتہ چلا کہ جانوروں کے بھی حقوق ہیں، درختوں کے بھی حقوق شریعت نے بیان کیے کہ اگر کوئی درخت ہے تو کہا کہ اس درخت کے نیچے پیشاب نہ کرو، کوئی نجاست نہ کرو، کیونکہ کوئی مسافر وہاں بیٹھ کر اس کے سائے سے راحت حاصل کر سکتا ہے۔ اگر تم نے اس کے نیچے گندگی کر دی، کوئی نجاست کر دی، تو وہ لوگوں کے لیے بجائے راحت کے تکلیف کا ذریعہ ہو جائے گا، اس درخت کے لیے نقصان دہ ہوگا۔ اور بلا وجہ درخت کو نہ کاٹو کیونکہ لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے۔ تو شریعت نے درختوں کے حقوق بھی بیان کیے، اور جانوروں کے حقوق بھی بیان کیے، اور کافروں کے حقوق بھی بیان کیے کہ اگر کوئی کافر کسی مسلمان حکومت میں رہتا ہے تو پھر اس کے حقوق جو ہے وابستہ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے ساتھ۔ اب اسے آزادی کے ساتھ حق حاصل ہے کہ اپنے مذہب پر وہ عمل کر سکے۔ اس پر کوئی جبر نہیں ہے کہ جبرن اس سے کہا جائے کہ تو مسلمان ہو جا،
نہیں، جبر نہیں ہے، وہ بخوشی مسلمان ہونا چاہے تو بے شک ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر کو روانہ فرماتے تھے کسی علاقے کی طرف، کسی بستی کی طرف، تو آپ یہ نصائح فرماتے تھے کہ پہلے جا کر اللہ کا دین پیش کرو، اگر وہ دین قبول کر لے بسم اللہ، ہمارے بھائی ہو گئے، اور اگر وہ دین قبول نہیں کرتے تو دوسری بات یہ ہے کہ پھر وہ ہمارے ماتحت آ جائے، ذمہ بن جائے، کہ وہ ہمیں ٹیکس دیں، جزیہ دیں، ہم ان کی حفاظت کریں گے، پھر بھی کوئی نقصان ان کے لیے نہیں ہے، ان پر جبر نہیں کیا جائے گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اور اگر یہ دوسری شرط بھی ان کو قبول نہیں ہے کہ وہ ہمارے زیر اثر آنا نہیں چاہتے، تو پھر تیسری چیز یہ کہ ان سے قتال ہوگا۔ اور پھر اس قتال کے اندر بھی آپ کی نصیحت یہ ہوتی تھی کہ بوڑھوں کو قتل نہ کرنا، عورتوں کو نہ مارنا، بچوں کو نہ مارنا، ان کے مذہبی لوگوں کو نہ مارنا، ان کے عبادت خانوں کو نہ جلانا، نہ گرانا۔ یہ ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ تو اسلام تو امن اور سلامتی کا مذہب ہے، یہ تو بلا وجہ اسلام پر دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا کہ اسلام میں تو بڑی دہشت گردی ہے، اسلام میں تو بڑی شدت پسندی ہے۔ کوئی شدت پسندی نہیں ہے، اسلام ہر ایک کے حقوق کو بیان کرتا ہے اور تاکید کرتا ہے کہ جس کا جو حق ہے اس کے حق کو ادا کرو۔ تو جب بندہ اللہ کی مخلوق کو تکلیف پہنچاتا ہے اور یہ کسی جانور کو بھی تکلیف پہنچاتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا واقعہ بیان کیا، فرمایا کہ گھر میں مرغیاں پالی ہوئی تھی، جیسے اکثر گھروں میں پہلے پال لیتے تھے۔ تو حضرت کے گھر والوں کو کہیں جانا تھا، تو کہا کہ بھئی ان کا فلاں وقت جو ہے ان کے دانے پانی کا وقت ہے، ان کو دانا پانی ڈالنا ہے، آپ دانا پانی ڈال لیں گے تو ہم چلے جائیں۔ کہا بہت اچھا، آپ لوگ جائیں، میں دانا پانی ڈال لوں گا ان کا وقت آئے گا۔ اب حضرت اپنے کام میں لگ گئے اور کام میں ایسا لگے، ایسا منہمک ہوئے کہ وہ دانا پانی ڈالنے کا وقت آیا اور حضرت بھول گئے۔ اپنا واقعہ خود بیان کیا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، فرمایا کہ جب ظاہر جانور کو بھی پتا ہوتا ہے نا کہ اس وقت مجھے کھانا پانی ملے گا، اب جب دانا پانی نہ ملا وہ جانور بھی بے چین ہوا، وہ مرغیاں بے چین ہو گئیں، اور یہاں حضرت کا قلم چلتے چلتے رک گیا، علوم کی جو آمد تھی بند ہو گئی۔ اب پریشان ہے کہ یہ کیا وجہ ہوئی کہ قلم چلتے چلتے کیوں رک گیا، اور جو مضامین کی آمد تھی وہ آمد کیوں بند ہو گئی۔ مہان دل کے اندر یہ خیال آیا کہ ارے وہ گھر والوں نے کہا تھا مرغی کو دانا پانی ڈالنا ہے، میں تو بھول گیا۔ فرمایا کہ فوراً اپنے کام کو چھوڑا اور جا کر ان کا دانا پانی ڈالا، پھر واپس آ کر بیٹھا، دوبارہ علوم کی مضامین کی آمد شروع ہو گئی اور قلم چل پڑا۔ تو ایک جانور کو تکلیف پہنچانا، اس پر بھی اللہ کو غیرت آتی ہے، چاہے جائے کہ کسی انسان کو تکلیف پہنچائے، کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچائے، اپنے بھائی کو تکلیف پہنچائے، دوسروں کی حق تلفی کر لے، دوسروں کا حق مار لے، اللہ کو یہ گوارا نہیں ہے۔ پھر ایسا شخص دنیا کے اندر آسودہ نہیں ہوتا، پھر ایسا شخص دنیا کے اندر مکافات عمل سے گزرتا ہے، کیونکہ اللہ کو غیرت آتی ہے۔ اسی طرح سے جب زمین پر اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، اللہ اپنے بندے کو مہلت دیتا ہے، شاید یہ توبہ کر لے، شاید یہ توبہ کر لے، اور بندہ ہے کہ اس مہلت کا غلط اثر لیتا ہے، کہتا جی میں تو گناہ کرتا ہوں، کچھ ہوتا ہی نہیں، کوئی اللہ کی پکڑ آتی نہیں، کوئی سزا تو آتی نہیں۔ حالانکہ یہ سب سے بڑی سزا ہے کہ تو گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے کہ گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے، اس سے بڑی اور کیا سزا ہوگی۔ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ یہ زلزلے کیوں آتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جب زنا امر مباح کی طرح کیا جانے لگے، یعنی زنا عام ہو جائے، اور جیسے کوئی جائز کام آدمی کرتا ہے نا، کسی دوست سے ملنے چلا گیا، کوئی کھانا کھا لیا، کوئی کپڑے پہن لیے، ایک جائز مباح کام ہے، تو جب زنا کو امر مباح کی طرح کیا جانے لگے، یعنی اسے جائز سمجھا جانے لگے، اور آج معاشرے کے اندر یہ فساد بڑھتا چلا جا رہا ہے، آنکھوں کا زنا،
زبان کا زنا، ہاتھوں کا زنا، یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور پھر ان ساری خرابیوں کے بعد اس بد فعلی کی نوبت بھی آ جاتی ہے، اس زنا کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جب زنا کو امر مباح کی طرح کیا جانے لگے اور ناچنے گانے والیاں عام ہو جائیں، گانے باجے بجانے والیاں عام ہو جائیں، یعنی بے حیائی پھیل جائے، گانا باجا عام ہو جائے، موسیقی کا، میوزک کا دورہ ہو جائے، اور علل اعلان اللہ کی نافرمانی ہونے لگے، تو پھر اللہ کو غیرت آتی ہے، کیونکہ اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ اللہ کو غیرت آتی ہے، پھر اللہ زمین کو کہتا ہے کہ تو ہل جا۔ یہ زمین بھی تو اللہ کی مخلوق ہے نا، تو اللہ زمین کو کہتا ہے کہ تو ہل جا، اور جب یہ زمین ہلتی ہے، اللہ کے حکم سے ہلتی ہے، پھر سب کچھ تہو بالا کر دیتی ہے۔ پھر فلک بوس عمارتیں جو ہیں وہ زمین بوس ہو جاتی ہیں، جو فلک بوس تھی نا وہ زمین بوس ہو جاتی ہے، ان کے نام و نشان مٹ جاتے ہیں، ملبے کا ڈھیر بن جاتی ہے۔ اور بھی تو تازہ واقعہ ہے ترکیہ کے اندر اور شام کے اندر جو زلزلہ آیا، آپ اس کی شدت دیکھیں کیسی تھی، کیا ہے؟ اللہ کے غضب کی علامت ہے، اللہ کے غصے کی علامت ہے۔ تو ڈرنا چاہیے کہ اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے، کہ بیٹا اگر باپ کا کہنا نہ مانے تو باپ کو بھی غیرت آتی ہے کہ آئندہ اس کو کہوں یا نہ کہوں، کہیں پھر آئندہ یہ میری بات کا انکار نہ کر دے، میری بات کو ٹھکرا نہ دے، تو باپ کو بھی غیرت آتی ہے، باپ بھی اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہے۔ تو اللہ تو سب سے بڑھ کر غیرت والا ہے، اس لیے اپنے اندر حیا پیدا کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہماری بے حیائی یعنی بے غیرتی، ایمان کی صفت کیا ہے؟ غیرت۔ ایمان کی صفت کیا ہے؟ حیا۔ تو کہیں اس عدم حیا کی وجہ سے، عدم غیرت کی وجہ سے اگر اللہ کو غیرت آ گئی، اور اللہ کو غیرت آنے کے بعد اللہ کی طرف سے پکڑ اور سزا مسلط ہو گئی، تو پھر انسان اس سزا سے بچ نہیں سکتا، پھر کہیں اس کے لیے جو ہے وہ جائے پناہ نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے اور یہ اس سے بچ جائے۔ اور آتی ہے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ آدمی تو یہ کہتا ہے ایسا پتہ نہیں کون سا گناہ کیا تھا، پتہ نہیں کون سی غلطی ہو گئی تھی کہ ایسا ہو گیا، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں تھا۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی نظر اپنے ماضی قریب پر ہوتی ہے، ماضی بعید پر نہیں ہوتی کہ پیچھے کیا کیا تھا، اور اللہ کی طرف سے مہلت چلی آ رہی ہوتی ہے، کوئی ایسی غلطی، کوئی ایسی بے ادبی ہوتی ہے کہ اس پر مہلت چلی آ رہی ہوتی ہے، اور یہ اس پہ توبہ نہیں کرتا، یہ غفلت میں مبتلا ہوتا ہے۔ پھر اللہ کی مہلت کا جب وقت ختم ہوتا ہے، اللہ پکڑ لیتا ہے۔ اب یہ کہتا ہے جی میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا، تو نے کیا تھا تو کچھ ہوا ہے نا، بغیر تیرے کرے کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اسی لیے واقعہ آتا ہے کہ ایک اللہ والے اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، اور مجدد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان کیا کہ زبان بند ہو گئی، ذکر زبان پہ، اللہ کا نام نہیں آتا، ذکر نہیں آتا زبان پہ، باوجود کوشش کے زبان نہیں چلتی، اللہ کا نام زبان پہ نہیں آتا۔ اب رونے لگے، اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ تو دل پر یہ بات منکشف ہوئی، دل پر انکشاف ہوا کہ 20 برس پہلے کوئی گناہ کیا تھا، اس گناہ سے توبہ نہیں کی تھی۔ 20 برس پہلے کوئی گناہ کیا تھا، اس سے توبہ نہیں کی تھی، آج اس کی پاداش میں پکڑ لیے گئے، آج زبان کو بند کر دیا گیا، روئے، اللہ سے معافی مانگی، جب کہیں جا کر زبان کھلی اللہ کا نام زبان پر آیا۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ جا رہے ہیں، مریدین ساتھ جا رہے ہیں، سامنے سے ایک نصرانی لڑکا آ رہا ہے، تو ایک مرید نے دیکھا، کہا کہ حضرت کیا ایسی شکل و صورت والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ اب وہ عیسائی لڑکا ہے، اس کی شکل و صورت کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کو، حسن و جمال کو دیکھا، کیا ایسی صورت والے بھی جہنم میں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا کہ تو ان قریب اس کی سزا بھگت لے گا، تو نے اس کو بری نگاہ سے دیکھا ہے، ان قریب تو اس کی سزا پائے گا۔ قرآن پاک کا حافظ تھا، قرآن سینے سے نکل گیا۔ اب یہ کیا ہے کہ قرآن کو بھی غیرت آتی ہے، اللہ کے قرآن کو غیرت آتی ہے کہ سینے کے اندر اللہ کا قرآن ہو، اور اس کے بعد آدمی بد نظری کرے، بے حیائی کے اندر مبتلا ہو۔
غیرت کو اپنے اندر سے رخصت کر دے، اللہ کا کلام بھی اسے کوستا ہے۔ حضرت مولانا خیر محمد صاحب جالندھری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے تھے، خیر المدارس ملتان کے بانی، تو فرمایا کرتے تھے کہ بھائی دین کا طالب علم ہو، طالب علم ہو، بخاری اس کے ہاتھ میں ہو، مشکات ہو، مسلم شریف ہو، ابو داؤد شریف اس کے ہاتھ میں ہو، اور وہ بدنظری کر رہا ہو، تو فرماتے تھے کہ یہ بخاری بھی اس کو کوستی ہے، کرے تیرے ہاتھ میں کتنی عظیم کتاب ہے اور تیری نظر جو ہے قابو کے اندر نہیں ہے، تو اس کو بھی غیرت آتی ہے کہ بظاہر ہمارے نزدیک یہ چیزیں مردہ ہیں، اللہ کے نزدیک یہ زندہ ہیں۔ ان کے بھی احساسات ہیں کہ جب آدمی نیکی کرتا ہے نیکی کے اثرات پھیلتے ہیں، اور جب وہ گناہ کرتا ہے برائی کے اثرات پھیلتے ہیں، وہ ظلمت، وہ اندھیرا، وہ کدورت پھیلتی ہے، اور نیکی کے انوار پھیلتے ہیں، اس کی برکات پھیلتی ہیں۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو اللہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوتی، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو رحمت بھیجتا ہے، اس کی رحمت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ اس رحمت کا جو اثر ہے، اس برکت کا جو اثر ہے، وہ انسان کی 7 پشتوں تک جاتا ہے، 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب یہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، اللہ غضبناک ہوتا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے۔ وہی بات کیا کہ اللہ غیرت والا ہے، اللہ کو غصہ آتا ہے، غضبناک ہوتا ہے، اور جب اللہ غضبناک ہوتا ہے تو لعنت بھیجتا ہے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی، اور انسان اللہ کی رحمت سے محرومی کو برداشت نہیں کر سکتا، اس کو افورڈ نہیں کر سکتا، ہر قدم پر اللہ کی رحمت کا محتاج ہے، اس کی نظر کرم کا یہ محتاج ہے۔ تو نافرمانی کی بنا پر اللہ غضبناک ہوتا ہے، اور جب غضبناک ہوتا ہے تو لعنت بھیجتا ہے، اور اس کی لعنت کی بھی کوئی انتہا نہیں ہوتی کہ اس کی لعنت کا جو اثر ہے اس کی 7 نسلوں تک جاتا ہے۔ یعنی خطا یہ کرتا ہے، گناہ یہ کرتا ہے، اور وہ لعنت کا جو اثر ہے اس کی نسلوں کے اندر منتقل ہوتا ہے، بے برکتی آتی ہے، نافرمانی آتی ہے، آزادی آتی ہے، بے ادبی آتی ہے۔ اثرات کس کے ہوتے ہیں؟ بڑے کی غلطی ہوتی ہے، نتائج کیا ہوتے ہیں؟ چھوٹوں کے اندر منتقل ہو رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے سب سے آسان چیز یہ ہے آدمی اپنے کو نیک بنا لے، اس کی نیکی کا فائدہ اس کی ذات کو بھی ہوگا، اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کو بھی ہوگا، اس کی نیکی کا فائدہ اس کے رزق میں بھی ہوگا، اس کے وقت میں بھی ہوگا، اس کے گھر میں بھی ہوگا، اس کی نیکی کی برکات چاروں طرف سے ہوں گی، اور اس کا مشاہدہ آدمی کھلی آنکھوں کرے گا۔ اور بالخصوص آج کے اس ماحول میں، پرفتن زمانے میں، اور جس طرح سے مہنگائی، گرانی، ایک نفسا نفسی کا یہ عالم، تو یہاں تو جائے پناہ صرف ایک ہی جگہ پر ہے، اور وہ اللہ کے دامن رحمت میں پناہ۔ اور اللہ کے دامن رحمت میں پناہ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ بھائی اللہ کا بن کر جیے، نیکی کر کے جیے، گناہ سے بچ کر جیے، اور زندگی کا ایک مقصد بنا لے کہ میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے۔ بس جس کام سے اللہ ناراض ہو اس کو چھوڑ دے، پھر دیکھیں کیسی خیر و برکت آتی ہے۔ یہ حالات ہمیں مشکل نظر آتے ہیں نا، اللہ کے لیے تو مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم اللہ کو راضی کر لیں، اللہ آن کی آن میں سارے حالات کو بدل سکتا ہے، ساری چیزوں کو اللہ پلٹ سکتا ہے۔ اللہ کے قبضے قدرت میں ہر چیز ہے۔ اس لیے بجائے اس کے کہ آدمی پریشانیوں کا رونا روئے، مہنگائی کا رونا روئے، ارے بھائی اللہ کو راضی کر لے، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑ لے، اللہ ساری چیزوں کو درست کر دے گا، اللہ بگڑی کو بنا دے گا، اللہ کے بن کے تو دے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير۔
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا حبك وحب حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا شهادة في سبيلك واجعل موتنا ببلد رسولك. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری خطایا سے درگزر فرما. یا اللہ اپنی محبت معرفت عطا فرما. اپنی رضا والی زندگی یا اللہ نصیب فرما. رضا والے کاموں کی یا اللہ توفیق عطا فرما. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ادائے حقوق اور حفظ حدود کی توفیق عطا فرما. خلق خدا سے محبت کرنے والا بنا. یا اللہ ہمیں خلق خدا کے حق کو ادا کرنے والا بنا. یا اللہ حق تلفیوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ جس کا جو حق ہے یا اللہ ہم سے ادا کرا دے. یا اللہ حق تلفیوں سے ہمیں بچا لے. ظلم سے ہمیں بچا لے. زیادتی سے ہمیں بچا لے. اے اللہ زندگی میں کسی کا بوجھ ہم پر نہ ہو. اے اللہ کسی کا بوجھ ہم پر نہ ہو. اے اللہ زندگی بھی سکون والی عطا فرما. موت بھی رضا والی عطا فرما. اور ہماری قبروں کو یا اللہ گناہوں کے بوجھ سے ہلکا فرما. دین کے بوجھ سے ہلکا فرما. یا اللہ راحت اور عافیت ہمیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں با حیا بنا. با کردار بنا. یا اللہ ایمان کی جو صفت ہے غیرت یا اللہ وہ ہمارے اندر پیدا فرما. یا اللہ با حیا بنا. با کردار بنا. با گفتار بنا. اپنی مرضیات پہ چلنا آسان فرما. نامرضیات سے حفاظت فرما. یا اللہ سب کے دلوں کے نیک ارادوں کو تمناؤں کو از غیب پورا فرما. سب کی حاجات کو پورا فرما. پریشانیوں کو دور فرما. بیماریوں سے یا اللہ حفاظت فرما. ہر ناگہانی بلا اور مصیبت سے یا اللہ حفاظت فرما. زمینی آسمانی آفات سے یا اللہ حفاظت فرما. موذی امراض سے یا اللہ حفاظت فرما. یا اللہ سب کے علم میں عمل میں رزق میں خوب خیر و برکت فرما. ابواب رزق یا اللہ کشادہ فرما. رزق حلال عطا فرما. آسان عطا فرما. برکت والا عطا فرما. یا اللہ کبھی کسی کو مخلوق کا محتاج نہ بنا. ہمیشہ اپنے در کا سائل اور بھکاری بنا. اپنے در کا منگتا اور سوالی بنا. اپنے غیر سے ہماری امیدوں کو قطع فرما. اپنی ذات عالی کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا فرما. یا اللہ ہر امید کو تیری ذات سے وابستہ کرنے والا بنا. یا اللہ ایمان کی ترقی اعضاء کی سلامتی عطا فرما. ہر محتاجی معذوری سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہمارے ملک پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اس ملک کو امن کا سلامتی کا گہوارہ بنا. یا اللہ ہر قسمی دہشت گردیوں سے فرقہ واریت سے مذہبی منافرت سے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ ہر قسم کے انتشار اور افتراق سے اس ملک کی حفاظت فرما. یا اللہ جو اس ملک میں انتشار اور افتراق پھیلانا چاہے اے اللہ تو اسے تباہ و برباد فرما. اسے نشان عبرت بنا. کیفر کردار تک پہنچا. ایسوں کے وجود سے یا اللہ اس ملک کو پاک فرما. یا اللہ اس ملک میں معاشی معاشرتی اخلاقی استحکام عطا فرما. یا اللہ مہنگائی کے گرانی کے عذاب سے نجات عطا فرما. سب کے گزر بسر کو آسان فرما. سب کے سفید پوشی کے بھرم کو قائم فرما. کسی کو مخلوق کے آگے رسوا نہ فرما. مخلوق کے آگے سوال کی ذلت سے بچا. عزت آبرو والی زندگی عطا فرما. ستاری والی زندگی عطا فرما. یا اللہ نہ یہاں رسوا فرما نہ وہاں رسوا فرما. اے اللہ یہاں بھی ستاری فرما. میدان حشر میں بھی ستاری فرما. اپنی مدد کو اپنی نصرت کو ہمارے شامل حال فرما. بے یار و مددگار نہ فرما. یا اللہ سب کے گھروں میں چین سکون عافیت راحت عطا فرما. گھروں کے ماحول کو جنت کا نمونہ بنا. آپس میں محبت الفت پیدا فرما.
نفرت کو، عداوت کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ سب کی اولادوں کو نیک صالح بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اولاد کا مستقبل یا اللہ تابناک بنا، اولاد کو والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ والدین کو اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ یا اللہ بے اولادوں کو نیک صالح اولاد عطا فرما۔ یا اللہ جو اولاد نگینا چاہتے ہیں نیک صالح بیٹے عطا فرما۔ یا اللہ جو بچے بچیاں بے نکاح بیٹھے ہیں ان کے لیے نباہ والے جوڑ کے رشتے عطا فرما۔ تمام والدین کو اس فریضے سے سبکدوش فرما۔ والدین کی آنکھوں کو ٹھنڈک اور راحت عطا فرما۔ یا اللہ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ہمیشہ اپنے سے مانگنے والا بنا، ہمیشہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں مستجاب الدعوات بنا۔ یا اللہ ہماری اس مسجد کی توسیع و تعمیر کے مرحلے کو آسان فرما۔ یا اللہ قدم قدم پر اپنی نصرت، اپنی مدد کو شامل حال فرما۔ یا اللہ جو مستقبل کے عزائم ہے اللہ اس میں کامیاب فرما، ہر رکاوٹ سے بچا، ہر موانع سے حفاظت فرما۔ ادائیگی کا یا اللہ غیب انتظام فرما، غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، اپنے مخلص بندوں کے قلوب کو یا اللہ متوجہ فرما۔ یا اللہ جو بھی اس کے معاونین ہیں جنہوں نے تعاون کیا، جو تعاون کرنے والے ہیں، اے اللہ اس کا صلہ دارین میں عطا فرما، ان کی نسلوں کو بھی آباد فرما۔ یا اللہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا، راحتوں کا نزول فرما، زحمتوں کو یا اللہ دور فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت دارین عطا فرما، عافیت دائمہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وجزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم معه وآله وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم آمين برحمته۔